بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بائیو کی بک ہے فرسٹ ایئر کی، اور آج ہم اس کا سیکنڈ چیپٹر انزائمز کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا بیٹا، ٹائم کی بہت کمی ہے اور میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کیونکہ بچوں کو ایکسرسائز ورک چاہیے ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کا ایکسرسائز ورک جو ہے آپ لوگوں کے لیے بنا دیا ہے۔ اس کی جو ایکسپلینیشن ہے انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے تو میں ضرور دوں گا۔ یہ آپ کی کلاس 9 کا چیپٹر نمبر 6 ہے۔ آپ نے کلاس 9 میں اگر چیپٹر نمبر 6 پڑھا ہوگا تو سیم یہ وہی چیپٹر ہے، اور میں آپ لوگوں کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے کلاس 9 کا جو چیپٹر 6 ہے اس کو دوبارہ ریڈ کر لیں، تو آپ کی یہ تیاری اس چیپٹر کی ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں جلدی سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو میں نے ایم سی کیوز سولو کیے ہوئے ہیں، کسی بچے کی بک تھی، اس میں کچھ ایم سی کیوز جو ہیں وہ ان کے غلط بھی ہیں، یعنی انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے ہائی لائٹ کو نہیں دیکھنا، میں نے پینسل سے سرکل کیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو دیکھنا ہے۔ تو فرسٹ ایم سی کیوز کا جو آنسر ہے وہ اے ہے، سیکنڈ ایم سی کیوز کا آنسر بی ہے، تھرڈ ایم سی کیوز کا آنسر آپ کا ڈی ہے، آپشن ڈی، اور 4 ایم سی کیوز کا آنسر جو ہے پہلے تھرڈ کرو ہے، کرو نمبر 3، اور پھر آپشن سی، تھرڈ اونلی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ایم سی کیوز نمبر 5 ہے وہ آپشن سی ہے، کمپیٹیٹیو انہیبیشن، اور اسی طرح ایم سی کیوز نمبر 6 کا آنسر اے ہے، آپشن اے، 7 کا جو ہے آپشن سی، اور 8 کا جو ہے وہ آپشن ڈی، نتھنگ والا، اور اسی طرح ایم سی کیوز نمبر 9 کا آپشن جو ہے وہ سی اس کا رائٹ آنسر ہے، اور اسی طرح جو لاسٹ میں ایم سی کیوز 10 ہے اس کا آپشن جو رائٹ آنسر ہے وہ بی، آپشن بی ہے، بائی چینجنگ دا شیپ آف اے ریئیکٹنٹ۔ اچھا جی، یہ آپ کے جو انزائمس مطلب اس کا کویشچن آنسر جو ہے میں نے شارٹ بھی یہاں پہ آپ کے ساتھ ایڈ کر دیے ہیں، لانگ بھی ایڈ کر دیے ہیں، وہ آپ خود دیکھ لیجئے گا، چیک کر لیجئے گا۔ لانگ کے آگے میں نے پیجز نمبر بھی لکھ دیے ہیں، اگر آپ وہاں سے دیکھنا چاہیں اپنی بک میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں بار بار آپ لوگوں کو ایڈوائز کروں گا کہ اس کے لیے کلاس 9 کا جو ہے چیپٹر 6 ضرور پڑھیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو بہت ایزی ہو جائے گا۔ یہ جو انزائمس ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ پروٹین سے ہی بنتے ہیں، اور انزائمس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے جسم کے اندر، ظاہر ہے جسم کسی بھی چیز جاندار کا جسم ہے اس کو جو ہے توانائی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ چونکہ انزائم جو ہیں یہ پروٹین کے مددگار ہوتے ہیں، مومن یعنی پروٹین ہیلپر سے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اندر ایک ایکٹیوینیشن انرجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کم کر کے، یعنی وہاں پر لے کر آتے ہیں، اس کا ایکٹیویشن جو انرجی ہے اس کو کم کرتے ہیں، تاکہ ہمارے اندر جو ریئیکشن ہے وہ کمپلیٹ کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ وہ جسم خود سے نہیں کر سکتا، تو یہ کام جو ہے یہ انزائمس کرتے ہیں، اور اس انزائمس جو ہیں ان کی جو طے ہوتی ہے وہ 3 ڈائمینشنل طے ہوتی ہیں ان کی، یعنی لیئرز ہوتی ہیں، اور یہ جو ہے امینو ایسڈ کی ترتیب کی، یعنی جو امینو ایسڈ کی ترتیب ہوتی ہے یہ اس کی وجہ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو انزائمس کا ریئیکشن ہوتا ہے اس کے لیے سبسٹریٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سبسٹریٹ یعنی انزائمس کے ساتھ آ کر چپکتا ہے، جس جگہ وہ چپکتا ہے مطلب آ کے اٹیچ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو سائٹ، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مطلب جو ہمارے مین جلدی میں بتا رہا ہوں چونکہ وقت کی کمی ہے، اور اس کے لیے جو اس پر جو یعنی انزائمس پر جو فیکٹرز افیکٹ کرتے ہیں اس میں سبسٹریٹ کانسنٹریشن ہوتی ہے، اور ٹیمپریچر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ پی ایچ، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزیں اس پر افیکٹ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو میکینزم ہوتا ہے انزائم ایکشن کا، وہ بھی میں نے اس میں ڈیٹیل میں آنسر میں بھی بتایا ہے، یہاں آپ کی بک میں بھی موجود ہے۔ اس میں 2 نظریے پیش کیے گئے، ایک تھا دا لاک اینڈ کی ماڈل۔ لاک اینڈ کی، دیکھیں ہر لاک کے لیے الگ کی ہوتی ہے، اور وہ ایک خاص ہی کی ہوتی ہے کہ وہ اس لاک کے اندر بنے ہوئے گیپس کے اندر جا کر وہ سیٹ ہوتی ہے، ایڈجسٹ ہوتی ہے، اور تب وہ موو کرتی ہے، اس کے لیور کو گھماتی ہے تو لاک کھلتا ہے۔ تو بالکل سیم اسی طرح جو ہے نا یہ سبسٹریٹ اور یہ جو انزائمس ہوتے ہیں وہ بھی بالکل اسی طرح سے کام کرتے ہیں۔ تو یہاں اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ جو سبسٹریٹ ہیں یہ کی ہوتی ہے، یعنی یہ چابی ہوتی ہے، اور جبکہ
جو ہمارے پاس انزائمس ہوتے ہیں وہ بالکل لاک کی طرح ہوتے ہیں. تو یہ سبسٹریٹ چابی بالکل جس طرح تالے میں فٹ آتی ہے یہ اس طرح ہوتے ہیں. ایک تو اس کا جو ہے میکینزم یہ تھا. سیکنڈ میکینزم انڈیوس فٹ ماڈل تھا. انڈیوس فٹ ماڈل جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے لاک اینڈ کی ماڈل کے. لاک اینڈ کی میں تو بتایا تھا کہ جس طرح کا یعنی لاک ہوگا یعنی انزائم ہوگا ویسی ہی کی یعنی سبسٹریٹ جا کر وہاں پر اٹیچ ہوگا. لیکن اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی ایکٹیو سائٹ ہوگی وہ اپنا اسٹرکچر چینج کرتی رہتی ہے کہ جب تک اس میں سبسٹریٹ فٹ نہیں ہو جاتا. یعنی مراد یہاں پہ یہ ہے کہ وہ جو لاک ہے وہ اپنے آپ کو چابی کے حساب سے چینج کرتا رہتا ہے اور چابی جب اس میں فٹ آ جاتی ہے جب تک وہ فٹ نہ آ جائے وہ اس کو چینج کرتا رہے گا تاکہ چابی فٹ آ جائے. تو یہ بالکل اس سے برعکس ہے. یہ تصویروں میں بھی آپ کو دکھایا گیا ہے. اور وہ جو ہے لاک اینڈ کی ماڈل میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ بالکل ویسی ہی کی ہونی چاہیے. سبسٹریٹ ہمارے پاس ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ لاک ہے یعنی انزائم ہے. لیکن یہ جو فٹ انڈیوس ماڈل میں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکٹیو سائڈ ہوتی ہے وہ اپنے آپ اپنا اسٹرکچر چینج کرتی رہتی ہے جب تک کہ اس میں کی فٹ نہ ہو جائے یعنی سبسٹریٹ اس میں فٹ نہ ہو جائے. تو یہ اس میں کوئی اتنی خاص چیز نہیں ہے. آپ نے بہت اچھی طرح سے 9 کلاس میں ہم نے اس کو ڈیٹیل سے پڑھا تھا. اور اگر آپ کو یاد ہوگا تھوڑا سا پھر میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر مشکل لگے تو کلاس 9 کی بک لے لیجئے گا اس میں سے پڑھ لیجئے گا. کچھ بھی اس چیپٹر میں بہت چھوٹا سا ایک ٹاپک ہے یہ کوئی اتنی بڑا چیپٹر نہیں ہے. برحال ٹائم کی کمی اس وجہ سے میں زیادہ ڈیٹیل میں نے اسی لیے کہا کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو میں تھوڑا سا شارٹلی جو ہے یہ ایکسپلین کر دیتا ہوں. پھر بھی آپ لوگ اگر کوئی چیز ٹاپک سمجھ میں نہ آیا کرے جیسے بک میں ٹاپک ہیں اس چیپٹر میں تو آپ مجھے ٹاپک جو ہے بتا دیں گے تو انشاءاللہ وہ میں آپ کو ٹاپک وائز سمجھا دوں گا. اصل کام تھا اس کی ایکسرسائز ورک تو وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے. یہ آپ کے کام آنے والی ہے. اور انشاءاللہ جو ہے آپ مطلب اس حوالے سے کوئی بھی سوالات ہوں کچھ بھی ہوں تو ضرور جو ہے آپ مجھے کمنٹس کیجئے گا اور میں اس کا آنسر کر دوں گا. تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.